अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ये पाकिस्तान में तूफान बनकर खड़ा हो गया है। ये एक सवाल बन गया है और ये इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा किधर है। इसे बिल्कुल ही मंजर से गायब कर दिया गया है और ये हुआ क्या है। अब नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को पहले नजरबंद किया जाता है, उसकी अकेडमी सील कर दी गई, फिर उनकी गिरफ्तारी डाली गई, फिर उनका रिमांड लिया गया। 26 अगस्त को इंजीनियर साहब को गिरफ्तार किया गया और उसके बारे में उसके बाद से कोई डेवलपमेंट उनके हवाले से नजर नहीं आ रही। इंजीनियर साहब को मंजर से गायब कर दिया गया है। इसके हवाले से नाज़रीन, पाकिस्तान के टेलीविजन मीडिया पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, गैर मामूली है, अनप्रेसिडेंटेड है। ये क्या हुआ है 24 घंटों में, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन साथ साथ नाज़रीन, सबसे पहले इमरान अहमद खान नियाज़ी की आज सालगिरह है, द ग्रेट इमरान खान की। इमरान खान के साथ आपके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं और करने भी चाहिए। सियासत नाम ही इख्तलाफात का है, जहां पर डेमोक्रेसी होती है, जमहूरियत होती है, इख्तलाफात होते हैं। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान की एक बड़ी डाइवर्सिफाई किस्म की शख्सियत है। इमरान खान ने 70-73 साल सिर्फ कारोबार, बिजनेस या फिर जनाब सियासत ही नहीं की। इमरान खान ने वेलफेयर के इदारे बनाए। इमरान खान पाकिस्तान के लिए बहुत सारी ग्लोरी लेकर आया है। माजी में याद होगा एक तकरीर के दौरान इमरान खान साहब ने एक साहब को मुखातिब करते हुए कहा था कि आप जब पैदा भी नहीं हुए थे, मैं तब पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुका था। 1992 का वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इमरान अहमद खान, द ग्रेट इमरान खान। नाज़रीन, क्रिकेट की दुनिया आज भी जब क्रिकेट का नाम आता है, जब इस खेल का नाम आता है, तो वो इमरान अहमद खान नियाज़ी को याद रखते हैं। नाज़रीन, 1992 के वर्ल्ड कप का हीरो और एक तकरीबन 2023 तक हम अपनी 14 अगस्त का जो प्रोमो बनता था, उसमें सबसे ज्यादा जो सेलिब्रेशन होती थी, इमरान खान ने वर्ल्ड कप उठाया हुआ है। क्रिकेट के मैदान में हमारी जीत हुई है। बैनुल अक़वामी खबर, इमरान खान का एटीट्यूड। मोटिवेशनल स्पीकर पाकिस्तान में आकर चीखते थे, खान ने वर्ल्ड कप कैसे निकाला, खान की पर्सनैलिटी क्या थी, द लेजेंड इमरान खान क्या करता था। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर भी नाज़रीन चीखें मारते थे, खान ने हमें मौका दिया, खान हमें गटर से उठाकर लेकर गया और बैनुल अक़वामी हीरो बना दिया, खान हमें गलियों से उठाकर गया लेकर गया। बल्कि युवराज सिंह, इंडिया के नाज़रीन युवराज सिंह के वालिद, उन्होंने बेशुमार अपने वीडियोस में कहा कि इमरान खान इन क्रिकेटर्स का अब्बा है, वालिद है, नहीं तो इन्हें मुंह ही किसी ने निकाला था जिन्हें निकाल कर ये लेकर गया है। आज नाज़रीन, ना तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बोला है, ना पाकिस्तान के बेशुमार माजी के वो क्रिकेटर्स जिन्हें इमरान खान हाथ पकड़कर ऊपर लेकर आया था। ये नाज़रीन एक डिसऑनेस्टी है। टू बी ऑनेस्ट, इमरान खान के साथ एक नाइंसाफी है। खान के सियासी नजरियात को साइड पर छोड़ दें, जो क्रिकेट ग्लोरी पाकिस्तान के लिए नाज़रीन वो लेकर आया, जो इस मुल्क के लिए इज्जत लेकर आया, आज पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड एक मकारी कर रहा है, एक झूठ बोल रहा है, एक झूठी कहानी सुना रहा है। 2023 तक 14 अगस्त वाले दिन भी इमरान खान की तस्वीरें हम लगाते थे, सेलिब्रेट करते थे। आज उस हिस्ट्री के साथ, आज उस तारीख के साथ, आज पाकिस्तान की उस ग्लोरी के साथ हम लोग मकारी कर रहे हैं, बेवफाई कर रहे हैं। आज पीसीबी के अकाउंट से नाज़रीन इमरान अहमद खान नियाज़ी को, एक्स क्रिकेटर, एक्स पाकिस्तान के कैप्टन को बर्थडे के ऊपर मुबारकबाद नहीं दी गई। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन टुच्चे से टुच्चे खिलाड़ी को, यानी जिससे बेहतर शायद, मैं तो खैर दूर की बात है, ये बाहर गली का चौकीदार खेल सकता है, या जो बेशुमार सिफारिशों के ऊपर पाकिस्तानी क्रिकेट पर्ची खिलाड़ी थे, उन्हें भी सालगिरह की मुबारकबाद दें, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू होता है। बट पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड नाज़रीन आज नहीं बोला। ये मुजरिमाना खामोशी है, डिसऑनेस्टी है, मुनाफिकत है, जो कि हमारे मुल्क के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। क्रिक इन्फो नाज़रीन इस वक्त क्रिकेट के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म दुनिया में शायद ही क्रिकेट के हवाले से आया हो। उन्होंने इमरान अहमद खान नियाज़ी के ऊपर पूरी तहरीर लिखी है। वो लिखते हैं, वन ऑफ द गेम्स ऑल राउंड ग्रेट्स, कि इस गेम का एक ग्रेटेस्ट एवर ऑलराउंडर। इस बंदे ने क्रिक इन्फो के मुताबिक 40.06 की बैटिंग के साथ एवरेज थी और 22.22 इसकी बॉल के साथ एवरेज थी फ्रॉम हिज 7th टू हिज 87th टेस्ट। यानी खान के बारे में कह रहे हैं कि बैटिंग के साथ 40 की एवरेज और बॉलिंग के साथ 22 की एवरेज, 40 के साथ बैटिंग की एवरेज। मौजूदा पाकिस्तानी क्रिकेट की पूरी लॉट उठा लेना मौजूदा, इनमें से मेरे ख्याल में 2-3 ही हैं जिनकी होगी, इतनी एवरेज तक ये पहुंच ही नहीं सकती। और ये एक ऑलराउंडर था। उसके बाद वो लिखते हैं, द फाइनेस्ट क्रिकेटर फ्रॉम द पाकिस्तान, पाकिस्तान से बेहतरीन खिलाड़ी, ही लेड देम टू वर्ल्ड कप ग्लोरी इन 1992। क्रिकेट इन्फो कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए जो ग्लोरी लेकर आया, इज्जत लेकर आया, 1992 में खान लेकर आया। ऑन दिस डे द लेजेंडरी इमरान अहमद खान नियाज़ी टर्न्स 73। 1 मिलियन से ज्यादा लोग ट्विटर के ऊपर जाकर इस बंदे को, इस ग्रेट खिलाड़ी को मुबारकबाद दे चुके हैं। हमारा पीसीबी नहीं बोला। पीसीबी नाज़रीन 2023 में जब ये एक नॉर्मल फंक्शन स्टेट थी और इतनी रंजिशें हम सब ने नहीं पाली हुई थी, उन्होंने जाकर 2023 में लिखा है नाज़रीन कि इमरान खान 88 टेस्ट मैचेस में 362 विकेटें लेने वाला और तकरीबन 3,500 से ज्यादा रन बनाने वाला, वनडे क्रिकेट में 182 से ज्यादा विकेटें लेने वाला और 3700 से ज्यादा रन बनाने वाला, 1992 वर्ल्ड कप का हीरो, मेंबर ऑफ द पीसीबी हॉल ऑफ फेम इमरान अहमद खान नियाज़ी। आज उनकी सालगिरह है, द ग्रेट इमरान खान। 2023 में पीसीबी ने लिखा था, 2025 में पीसीबी ने नाज़रीन नहीं लिखा। एक और नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और ये बड़ी जरूरी डेवलपमेंट भी है। इस्लामाबाद पुलिस का एक जवाब आया है एक ऑडियो क्लिप के हवाले से जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मैसिवली सर्कुलेट कर रही है।
اور اس آڈیو کے اندر مبینہ طور پر جو بندہ بات چیت کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اسلام آباد پولیس کشمیریوں کو روکے، انہیں تپے مارے، انہیں ذلیل کرے، ان کے شناختی کارڈ چیک کرے، ان کی گاڑیوں کو روکے اور ان کے ساتھ بڑا برا، یعنی بہت پروپیگنڈا آڈیو ہے اور وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر اسلام آباد پولیس نے جواب دیا ہے، یہ بڑا خوش آئند ہے، بڑا زبردست ہے کہ انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے خود اس چیز کو ڈینائی کیا۔ اچھا ناظرین، کشمیر اور پاکستان کو لے کر مختلف پروپیگنڈے کر رہے ہیں اور یہ شرپسند کر رہے ہیں۔ آج مجھے ایک دوست بتا رہا تھا، کہتا ہے جی دیکھیں نا وہ کشمیری آئے پاکستان کے فلانے اسپتال میں گئے، ڈاکٹرز نے علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بھائی تو پاگل باتیں نہ کر، ڈاکٹر ایک اوتھ لیتا ہے، اس کے سامنے بدترین دشمن بھی آ جائے اس کی اوتھ ہوتی ہے کہ وہ اسے ٹریٹ کرے گا، لہذا یہ ہو نہیں سکتا اور یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کی ناظرین نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور پاکستان کے اندر ہم سب کو اسے کاؤنٹر کرنا چاہیے، اور کشمیر کے اندر سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں پولیس فورس کی وردی کے حوالے سے یا پولیس فورس کے حوالے سے، میرے خیال میں یہ شرپسندی نہیں کرنا چاہیے، ایسی چیزیں سوٹ نہیں کرتی۔ ایک پرام تحریک تھی، عوام نے چھینے ہیں، اپنے رائٹس لیے ہیں پاکستان کے اندر ناظرین، یقین مانے ہر شخص اسے اپریشیٹ کر رہا ہے، ہر شخص اسے پسند کر رہا ہے، بلکہ آزاد کشمیر کی تحریک کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پاکستانی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں میں کوئی ٹیلی ویژن پروگرام، کوئی ویلاگ، کوئی ٹویٹ ایسا نہیں تھا جس کے اندر آزاد کشمیر کی تحریک کو باغیرت، باجرت، باضمیر لوگوں کو ناظرین اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ تو لہذا یہ جو نفرت والا چورن بیچنے والے ہیں چند ایک ہمارے بیچ میں، اس چورن کو ہمیں سمجھنا چاہیے ناظرین 1948 سے بیچا جاتا ہے اور یہ ایک بڑا لمبا بیچا جاتا ہے۔ اچھا، اسلام آباد پولیس نے باقاعدہ آفیشیل سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے ترجمان کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک آڈیو میں جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے شہریوں کو راولپنڈی اسلام آباد کی باؤنڈری پر خاص طور پر چیک کیا جائے۔ یہ خبر سراسر غلط ہے اور جھوٹی ہے۔ اسلام آباد پولیس کو ایسی کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی۔ معمول کی چیکنگ سب شہریوں کے لیے برابر ہے۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ گمراہ کن افواہوں اور پروپیگنڈے پر کان مت دھریں۔ کسی بھی شکایت کی صورت میں پکار 15 پر اطلاع دیں۔ گمراہ کن افواہیں پھیلانا قانون جرم ہے اور اس جرم کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اتوار کے روز ایک آڈیو وائرل ہوئی جس میں بولنے والا شخص کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پولیس ناکوں پر کشمیریوں کی سخت چیکنگ کر رہی ہے۔ اس سے 2 روز قبل بھی ایک آڈیو وائرل ہوئی جس پر ایکشن کمیٹی کے رہنما شوکت نواز میر نے دعویٰ کیا کہ آڈیو اسلام آباد پولیس کے ایک ڈی ایس پی کی ہے۔ آڈیو میں بولنے والا شخص کہہ رہا تھا کہ کشمیریوں نے اسلام آباد پولیس کو بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے کشمیری دکھائی دیں، انہیں ایسا سبق سکھانا چاہیے اور وہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو یہ کیٹاگوریکلی ڈینائی کر رہی ہے اسلام آباد پولیس کے جناب یہ فیک آڈیوز ہیں اور ایسی کوئی بھی ہدایت اسلام آباد کی پولیس کو کے حوالے سے نہیں ہے، پروفیشنل پولیس ہے۔ بدقسمتی ہے ناظرین کہ کشمیر کے اندر وہاں کے جو نوسرباد سیاستدان تھے، اب مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان کے اوپر کرمنل کیسز نہیں ہونے چاہیے، کہ جنہوں نے ادارے، پولیس، ملک کی جو سلامتی ہے اس کے ادارے اور عوام کو آمنے سامنے کیا اور پھر بلیک آؤٹ کیا، پھر آپ نے کالی رات وہاں پر نافذ کر دی تاکہ یہ آمنے سامنے آئیں۔ اب ناظرین کشمیر کے لوگوں کا سینٹیمنٹ بھی آپ جانتے ہیں، رویہ بھی آپ جانتے ہیں، اور یہ بہت ولنریبل تھا۔ شکر ہے ہم بہت بڑے ہیومن ڈیزاسٹر سے یا ہیومن ٹریجڈی سے ناظرین ہم بچ گئے ہیں اور بہت بڑا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب ناظرین انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ شاہزیب خانزادہ صاحب نے جیو نیوز کے پروگرام کا کوئی 37 منٹ کا چنک، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شاہزیب خانزادہ صاحب، حالانکہ خانزادہ صاحب ناظرین بہت سارے حوالوں سے ان سے شکوے شکایات ہو سکتے ہیں لیکن یہ جرأت شاہزیب خانزادہ ہی کر سکتا تھا، انہوں نے ناظرین لگ بھگ کوئی 37 منٹ کا چنک اس کے اوپر کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر، انہوں نے تمام تر کہانی کھول کر رکھی ہے۔ اب ناظرین انجینئر صاحب کے اوپر جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے کے الفاظ کو دہرایا ہے یا اس کے الفاظ کو دہرا کر اس کے اوپر ایک تجزیہ یا پھر اس کے اوپر اپنی علم یا اپنی سمجھ کے مطابق اس کے حقائق سامنے رکھیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے خود گستاخی نہیں کی۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ناظرین پاکستان کے اندر کسی بھی شخص کو اٹھا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بندہ عاشق ہے، ڈھنکے کی چوٹ پر عاشق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناظرین وہ عاشق ہے، اس کا سر جھک جاتا ہے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا، یعنی ناظرین دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ میں خود ان کا سخت ناقد رہا ہوں عالیہ ان کی پولیٹیکل کمنٹری کے اوپر، کمپرومائز پولیٹیکل کمنٹری تھی، لیکن یہ انجینئر صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ناظرین شاہزیب خانزادہ نے سوال یہ رکھا 8 جید علماء کرام کے سامنے کہ کیا کسی اور کے گستاخانہ الفاظ کو دہرانا بھی گستاخی ہے؟ یعنی کسی نے گستاخانہ الفاظ کہے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسا اسکالر ان الفاظ کو دہرا کر پھر ان کو قرید رہا ہے، ان کو دھاگا دھاگا کر کے ایکسپلین کر رہا ہے، اور وہ ویڈیو ایک تعلیمی یا پھر ایک ٹیچ کرنے کی غرض سے، پڑھانے کی غرض سے، سمجھانے کی غرض سے وہ الفاظ دہرائے جائیں، تو کیا یہ گستاخی ہے؟
اس ملک کے اندر نادر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس بھی چلا کہ جہاں پر گستاخی، مذہبی گستاخی یا مقدس ہستیوں کی گستاخی کا باقاعدہ سے بزنس موجود ہے، بلاسفیمی بزنس گینگ، جو لوگوں کے اوپر ایسے جھوٹے الزامات لگا کر یا انہیں پھنسا کر ان سے پیسے بٹورتے رہے. اس ملک کے اندر ناظرین سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف کچھ بھی کرنا ہو تو غداری اور یہ گستاخی یہ ناظرین لگا دی جاتی ہے، اور اس کے لیے ناظرین چابی والے کھلونے مولوی استعمال ہوتے ہیں اور مولوی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو علماء کرام، ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو مولوی حضرات، ناظرین یہ ان مولویوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے جو بے شمار مولوی ایسے ہیں جنہیں کہ باقاعدہ سے چھوڑا جاتا ہے، کبھی کسی پولیٹیشین کے اوپر، کبھی کسی صحافی کے اوپر، کبھی کسی شخص کے اوپر، اور کبھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جیسے لوگوں کے اوپر. اب ناظرین آپ برائے مہربانی جیو نیوز پر جائیں، آپ یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں اور سرچ کریں کہ شادیب خانزادہ انجینئر محمد علی مرزا، آپ صرف جا کر سرچ کریں. اس کے اندر ناظرین تقریباً 8 مختلف علماء کرام کو سامنے رکھا گیا ہے، اور ان کے سامنے اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے گستاخی کی ہے وہ فیصلہ بھی ان کے سامنے رکھا گیا ہے. اور سوال مختصراً یہ تھا کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے گستاخی کی ہے. اس میں جاوید غامدی صاحب تھے، اس میں جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں وہ تھے، اس میں جناب علامہ جواد نقوی صاحب تھے، ڈاکٹر مفتی نعمان نعیم صاحب تھے، اور مختلف ناظرین علماء کرام اور جید علماء کرام، انسٹیٹیوشنز آپ جنہیں کہہ سکتے ہیں، اساتذہ کرام جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، جن سے علم سیکھتا ہے، جن سے اسلام کی تعلیمات انسان سیکھتا ہے، رہنمائی لیتا ہے. اب ان سب کی جو متفقہ ناظرین میسیولی رائے ہے، یہ تقریباً یہی رائے تھی، اور میں سے سب نے یہ کہا کہ جناب یہ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے، اور یہ الزامات لگا کر، بلکہ یہ جو قانون بھی ہے گستاخی کے حوالے سے اس کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور یہ باقاعدہ سے ایک دشمنی انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ نکالی جا رہی ہے، اور یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ فراڈ ہے. اچھا، پھر اس کے اوپر مختلف جو علماء کرام ہیں انہوں نے کہا کہ ستامن اسلامک ممالک کے اندر یہ ساری چیزیں گستاخی والی نہیں ہوتی. پاکستان واحد ملک ہے کہ جہاں پر گستاخی والے یہ الزامات لگا کر مختلف لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کاروبار کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ذاتی رنجش یا ذاتی دشمنی نکالی جاتی ہے. پھر ناظرین بے شمار لوگوں نے کہا کہ میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں، یہ جید علماء کرام کے بارے میں بات چیت کر رہا ہوں، میرے جیسا جال نہیں، میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ایک شخص ہے، اور یہ جو کچھ انجینئر کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ زیادتی ہے. ناظرین جب علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. انجینئر محمد علی مرزا کو ابھی تک یہ رائٹ نہیں ملا کہ وہ اپنی آڈینس کو، اپنے لوگوں کو اپنے طریقے سے ایکسپلین کر کے بتائے. دیکھیں ایکسیپشن کریٹ ہونی چاہیے، یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، اور یہ ایک نازک مسئلہ ہے. انجینئر صاحب جیسے لوگوں کی پاکستان کو ضرورت ہے، جنہوں نے الزامات لگائے ان جیسے لوگوں کی بھی پاکستان کی ضرورت ہے، ان علماء کرام کی بھی پاکستان، ہم سب کو ضرورت ہے، ہم سب کو پروان چڑھنا ہے اسی طرح کے مختلف اوپینینز کے بیچ میں. اب ناظرین انجینئر صاحب نے جو الفاظ کہے ہیں انہیں ایک دفعہ ایکسپلین کرنے کا موقع ضرور ملنا چاہیے. یہ انجینئر کا رائٹ ہے، جہاں پر بھی موجود ہیں. ظاہر ہے جو ایجنسی بنی ہوئی ہے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، ان کی تحویل میں ہے، اور لہذا ایک ویڈیو ان کی آنی چاہیے، ایک ایکسپلینیشن انجینئر کی آنی چاہیے. انجینئر کا منظر سے بالکل ہی غائب ہو جانا، انجینئر کو بلیک آؤٹ کر دینا، انجینئر کو بلینکٹ کر دینا، یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.